اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز اور میری اسلامی مائیں بہنیں اور بچیاں، آج ماہ رجب المرجب 1441 ہجری کی 27 تاریخ ہے اور انگریزی مہینہ مارچ 2020 کی 23 تاریخ ہے، یعنی کہ 23 مارچ، جیسا کہ الحمدللہ آج ہمارا قومی دن بھی ہے، یوم پاکستان جس کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال آج میں جو حالات ہمیں درپیش ہیں پاکستان سمیت بہت سے اسلامی ممالک میں اور غیر اسلامی ممالک میں بھی، وہ سب سے اہم موضوع اس وقت جو ہے وہ ایک بین الاقوامی وبا اور بیماری کے حوالے سے ہے، جس کا نام کورونا سن رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی شک نہیں کہ بہت اس کو گویا بڑی اہمیت کے ساتھ نہ صرف مسلمان بلکہ تمام انسانیت اس کی طرف متوجہ ہے، اور یہ اس وقت بیماری جو ہے یہ بین الکل ہے، یعنی پوری انسانیت اس کی زد میں ہے اور اس کی لپیٹ میں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، 28ویں سپارے کی سورہ تغابن کی یہ 11ویں آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ جو مصیبت بھی آتی ہے، ہر مصیبت اللہ کی حکم سے، اللہ کی مرضی سے آتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ہدایت دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں اور ہر چیز سے باخبر ہیں۔ مسلمانان پاکستان سمیت پوری دنیا کے مسلمان اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس بیماری کی تقریباً یوں سمجھیے کہ دو پہلوؤں سے اس پر دیکھا جا رہا ہے، ایک تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اور ایک دینی اور مذہبی حوالے سے۔ جو آیت میں نے قرآن کریم کی پڑھی، اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 1450 سال پہلے کہ کوئی بھی مصیبت، بیماری، پریشانی، مشکل اور کوئی بھی حالات، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔
اللہ کی اجازت سے ہیں، اذن کے معنی اجازت، اور گویا اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے ہیں۔ لہذا اس بیماری کو بھی ہم اسی آیت سے جوڑ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے یہ چیز آئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیماری ہو یا کوئی عذاب ہو یا کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت اور بھی مزید وضاحت کرتی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی بعضهم، کہ خشکی اور تری میں جو فساد پھیل رہا ہے، پھیل گیا ہے، یہ ہمارے آپ کے اپنے اعمال اور افعال کی وجہ سے ہے۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں مجھ سمیت، یقیناً یہ اسی کے اثرات ہیں۔ اور یہ آیت جو ہے یہ آج کوئی نئی نہیں اتری ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو 1450 سال پہلے کا قرآن اور کلام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لینا پڑے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ علامہ اقبال نے بھی یہ بات اپنے زمانے میں ہمیں سنا دی تھی، امت کو سنائی تھی، ملک و ملت کو یہ بات بتا دی تھی کہ زمیں کو فراغت نہیں زلزلوں سے، نمایاں ہے قدرت کے باریک اشارے۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہمارے حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ فرماتے ہیں، اور جو بھی حالات ہیں اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر بھی ہیں، اللہ کو علم بھی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بیماری ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم سے آئی ہے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے، پانی کا کام ڈبونا ہے، اور درندے اور شیر کا کام چیر پھاڑ کرنا ہے، سانپ کا کام ڈسنا ہے، اور بھی جو کچھ۔ لیکن یہ بھی جب اللہ کے حکم ہوتا ہے تب یہ مخلوق جو ہے اللہ کے حکم سے پھر یہ کام کرتی ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آگ بھی اس وقت جلاتی ہے جب اللہ کا حکم ہو۔ ایک عیسائی بادشاہ تھا، اور وہ لوگوں کو سجدہ کرنے پر مجبور کرتا تھا، اور لوگ سجدہ کرتے تھے جان بچانے کے لیے۔ لیکن ایک عورت نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے اس کی گود میں سے بچے کو لیا اور لے کے آگ میں ڈال دیا۔ آگ کو ہی سجدہ کرانا تھا۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت لکھی ہے، بیان فرمائی ہے کہ وہ بچہ جب آگ میں چلا گیا تو اس کو آگ نے اتنا سا بھی نہیں جلایا، متاثر نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ اس بچے نے اپنی ماں سے یہ کہا کہ اے میری ماں، سجدہ نہ کرنا، اور جو بھی لوگ آئیں ان سے منع کر دینا سجدہ نہ کریں، آگ میں آنا قبول کر لیں لیکن سجدہ نہ کریں، کیونکہ میں اس آگ میں جو آیا ہوا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آگ مجھ پر کوئی اثر نہیں کر رہی۔
اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک واقعہ تو ایک نبی اور پیغمبر جلیل القدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا کہ ان کے لیے آگ دہکائی گئی۔ 17ویں سپارے میں پورا واقعہ موجود ہے، اور جب انہیں ڈالا گیا تو وہ گل و گلزار بن گئی۔ تو کیا آگ کا کام جلانا نہیں تھا؟ لیکن یہ پتہ چل گیا کہ آگ جلاتی ہے لیکن اللہ کے حکم سے، پانی ڈبوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ بیماری بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے آئی ہے، اور ظاہر ہے کہ دو باتیں اگر ذہن میں رکھ لی جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان کے ہمیں سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا میں جو بھی مصیبت اور پریشانی اور تکلیف آتی ہے وہ یا تو آزمائش ہوتی ہے یا سزا ہوتی ہے۔ یہ تعین کرنا کہ یہ آزمائش ہے یا سزا ہے، اس کا معیار بالکل واضح ہے۔ اگر میں اپنے حالات پر نظر ڈالوں اور میں یہ دیکھوں کہ میں اللہ کی اور اللہ کے نبی کے مرضی کے خلاف زندگی گزار رہا ہوں، اللہ کی مرضی کے خلاف میں ہر کام کر رہا ہوں، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر میں غیر اللہ اور دوسروں کے، اللہ کے دشمنوں کی باتوں کو میں پورا کر رہا ہوں، یا مثلاً میں کسی کا دل دکھا رہا ہوں۔ اگر باپ کا ترکہ ملا تھا تو بڑا بھائی سارا کا سارا ترکہ کھا جائے اور نہ چھوٹے بہن بھائیوں کو دے، نہ کسی، اس طرح کے جتنے بھی ظلم ہیں، جب مصیبت اور پریشانی ایسے شخص پہ آئے تو وہ یہ جائزہ لے کر فیصلہ کر لے کہ یہ در حقیقت میرے کرتوتوں کی اور میرے گناہوں کی سزا ہے۔ اور جب اچھے لوگ بھی اس مصیبت میں اور پریشانی میں آ جائیں، جیسا کہ آج جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی پریشانی میں آ گئے، جو عمرہ اور حج کرتے ہیں وہ بھی پریشانی میں آ گئے۔ غرض ہے کہ ہاتھ ملانا کتنی پیاری سنت ہے، مصافحہ کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن آج اس بیماری کی وجہ سے مسلمان ہاتھ بھی نہیں ملا پاتے، اور جو ضعیف العقیدہ لوگ ہیں انہیں تو چھوڑیے، جو اہل علم ہیں وہ بھی مظاہرہ کر رہے ہیں کہ وہ دور سے اشارہ کر رہے ہیں اور ہاتھ نہیں ملا رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کی کیا نیت ہے۔ یہ بات حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر اس بیماری کی وجہ سے آج یہ حالات نیک لوگوں پر، علماء پر، اہل علم پر، جو اللہ کے دین کے کام کر رہے ہیں، اگر ان پر، ان خواتین پر کہ جو اللہ کے دین اور شریعت کے مطابق چل، تو یہ در حقیقت ان کی آزمائش ہے، یہ سزا نہیں ہے۔ تو یہ سزا بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ سمجھنے کا پہلو یہ ہے، اگر میں اپنے حالات کا جائزہ لے لوں تو دیانتداری سے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ نہیں، یہ در حقیقت میرے گناہوں کی سزا ہے، میرے گھر والوں کی گناہوں کی سزا ہے، میرے محلے والوں۔ غرض ہے کہ من حیث القوم مسلمان اگر یہ سمجھ لیں تو یہ سزا بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے اور یہ سب اللہ کی جانب سے ہے۔ پھر علامات قیامت میں یہ لکھا ہے، ڈاکٹروں کو بھی بیچاروں کو علم نہیں ہے، اگرچہ ڈاکٹر جتنے بھی ہیں، حکیم ہوں، ڈاکٹر ہوں، طبیب ہوں، کسی بھی سبجیکٹ کے ماہر ہوں، لیکن بہرحال ان کے بھی بہت سوں کے علم میں نہیں ہے یہ، حالانکہ ان کا پروفیشن بھی ہے، ان کا شعبہ بھی ہے۔ علامات قیامت میں لکھا ہے کہ قرب قیامت میں ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی، ظاہر ہوں گی کہ انسانی عقل حیران رہ جائے گی
یعنی مطلب یہ کہ ڈاکٹر بھی حیران رہ جائیں گے کہ اس کا علاج کریں تو کیسے کریں، جو عوام ہوں گے وہ بھی پریشان ہوں گے کہ ہم اس بیماری سے کس طرح نجات پائیں۔ آپ پیچھے بھی اگر دیکھیں تو بڑی بڑی بیماریاں آ کے گزر گئیں، لیکن واقعتاً یہ بیماری کہ جس نے پورے دین اور مذہب کو بھی لپیٹ کے رکھ دیا، بظاہر ہمارے ڈاکٹر زیادہ تر دیندار بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹروں کی جو رائے ہے ان کا بھی ہمیں احترام کرنا چاہیے، اور ان کی جو تدابیر ہیں، جو وہ احتیاط بتائیں اس پر بھی عمل کریں، اس لیے کہ بہرحال وہ اپنے علم کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق جو بھی کچھ بتا رہے ہیں ہمیں اس سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو یہ حدیث بھی سنا دوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ فی الاسلام او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مرض متعدی نہیں ہے جو کسی سے کسی کو لگ جائے، اور اڑ کے کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور سب علماء اور سارے اہل علم جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ برسوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ آج بھی ہمارا اس حدیث کے اوپر پورا یقین ہے، لیکن اگر آج اس حدیث سے الگ اور خلاف یہ بات نظر آ رہی ہے، جس کو ڈاکٹر اگر کہتے تو شاید ہم پھر بھی اس میں احتیاط رکھتے اور ہم شاید اتنی جلدی قبول نہ کرتے، لیکن جب بڑے بڑے اہل علم، اہل فتویٰ، اہل تقویٰ بھی اسی چیز کے پیچھے چل رہے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے یہ فرمایا تھا، لیکن شاید ہم اس درجے گویا اللہ اور رسول سے دور ہو گئے ہیں کہ فرمان نبوی سر آنکھوں پر، اس کے باوجود آج ایسی صورت آ گئی کہ اس بیماری کو نہ صرف ڈاکٹر بلکہ سارے کے سارے اہل علم، اہل مذاہب اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، نماز، صوم و صلاۃ کے پابند، وہ بھی اس کو اپنے سر پہ اوڑھے ہوئے ہیں کہ صاحب یہ ایسی بیماری ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس کے اگر کسی کا انتقال بھی ہو گیا، آج ہی کا یہ واقعہ ہے کہ اس کے غسل اور اس کو گویا اس کو کفن پہنانا اور یہ سب، یہ بھی ایک مصیبت بن کے رہ گیا۔ اتنی احتیاط، بہرحال میں احتیاط کا بالکل ادب احترام کرتا ہوں جو بھی، لیکن آج اگر یہ وقت آ گیا کہ مرنے کے بعد بھی اس بیچارے کے ساتھ یہ سلوک ہو، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑا عذاب بھی ہے، اور یہ ہمیں اور آپ کو اس پر سوچنا چاہیے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بیماری جو ہے ان کو ہر پہلو سے ہمیں دیکھنا چاہیے، اور ڈاکٹروں کی جو رائے ہے اور ان کی تدابیر ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں۔ باقی یہ ہے کہ حکومتوں کی سطح پر، حکومتیں ظاہر ہے کہ جو ان کے وسائل ہیں وہ ان کو بروئے کار لاتے ہیں، اور میں اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب، ان کی حکومت یقیناً بہت اچھے انتظامات کر رہی ہے۔ پھر ہماری سندھ گورنمنٹ، جناب مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ، اور ان کے تمام وزراء اور رفقا، اور ہمارے گورنر صاحب بھی، چونکہ سندھ میں میں ہوں اور سندھ میں جو حالات ہیں اس لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ بھی بڑے اس وقت متحرک ہیں، اور انہوں نے گویا بڑی اس سلسلے میں اپنی خدمات پیش کی ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کے ہماری پاک فوج نے بھی اس میں جو حصہ لے رکھا ہے۔ میں
اپنے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب کو بھی اس پر ان کو سلام کرتا ہوں، فوج کو سلام کرتا ہوں کہ بظاہر یہ ان کا کام نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو اس سلسلے میں قدم اٹھایا ہے میں اس کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ باقی یہ ہے مجموعی طور پر اس بیماری یا اس سزا سے بچنے کے لیے یقیناً ہمیں دونوں طرف چلنا پڑے گا۔ ہماری تو سیاست میں بھی یہ لفظ بڑا عام ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا ایک لفظ آتا ہے کہ یہ ادھر بھی کھیلتے ہیں ادھر بھی کھیلتے ہیں۔ تو اس وقت مسلمانان عالم اسلام اور پاکستان کے مسلمان ڈاکٹروں کی تدبیروں کو بھی لے کر چلیں اور اللہ اور رسول کی باتوں کو بھی لے کر چلیں۔ دونوں سے بے نیازی نہیں ہو سکتی اور دونوں کسی ایک سے بھی بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ آپ ڈاکٹروں کی بھی رائے کا احترام کریں اور گویا دینی اور مذہبی باتوں کو بھی ذہن میں رکھیں، اور ضرورت اسی کی ہے۔ بات اسی پر میں ختم کروں گا کہ واقعتاً ہم بہت بڑے ایک آزمائش میں بھی ہیں اور عذاب میں بھی ہیں۔ عذاب سے چھٹکارا پانا ہے تو گناہوں کو مجموعی طور پہ ہم اجتماعی طور پہ اپنے بخشوائیں، اور آزمائش کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اور اس کے بعد پھر آزمائش سے نکال دیتے ہیں۔ تو پوری قوم اس وقت جو ہے ان حالات کا شکار ہے۔ باقی ایک پہلو پر میں اور بات کروں گا، یہ میرا حق ہے کہ اس کو یہ ایک یا تو یہ بیماری ہے اور یا یہ جراثیم ہے۔ بیماری تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، جراثیم اللہ تعالیٰ پیدا نہیں فرماتے، اور نہ جراثیم جو ہے، جراثیم تو انسانوں کی کوششوں سے، ان کی حرکتوں سے اور انہی کی سوچ بچار سے یہ پھیلتے ہیں اور پھیلائے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش بھی ہے، اور اس کا ٹارگٹ پاکستان بھی ہے اور چائنا بھی ہے، کیونکہ سی پیک بہرحال پاکستان کو ترقیوں کی طرف لے جانے والا منصوبہ تھا اور ہے۔ جب ساری تدبیریں کر لیں یہود و ہنود نے تو اور وہ ناکام رہے، تو میں سمجھتا ہوں، میں اپنے بھائیوں کو ایک سوچ دے رہا ہوں، ایک گویا گائیڈ لائن دے رہا ہوں کہ اس پر سوچیں، اور لوگ سوچ رہے ہیں اور اس طرف ذہن آ رہے ہیں کہ یہ اصل میں پورے عالم اسلام کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں پاکستان چونکہ عالم اسلام کا قلعہ کہلاتا ہے اور یہ حصار ہے عالم اسلام کی حفاظت کا، اس لیے پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کہ چائنا سے چونکہ اکانومی کا تعلق ہے، اس کی اکانومی سے پاکستان کی بھی معیشت کا ایک تعلق ہے، تو یہ اس طرح دونوں ملکوں کو متاثر کیا گیا ہے اور اس سے کوئی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو بھی اپنے گویا ذہن میں رکھا جائے کہ جو ہمارے دشمن ہیں، میں ایک بات کہہ کے میں ختم کروں گا اس کو، اگر آپ حضرات، کہ دشمن کو راستے سے ہٹانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کرائے کے قاتلوں سے کہو کہ بھئی اس کو مار دو، یہ ہمارے راستے سے ہٹ جائے۔ یہ چلا آ رہا ہے، یہ جس کا نام آج بھی فیوڈلزم جس کو کہا جاتا ہے کہ بادشاہوں میں، سلاطین میں، اور آج بھی ارباب اقتدار میں جو یہ روایات چلی آ رہی ہیں، اس کو مروا دو، اس کو ہٹا دو تاکہ میرا راستہ صاف ہو، وہ اس کے اوپر چونکہ پکڑ دھکڑ، عدالتی کارروائیاں اور پولیس اور یہ سب حرکت میں آتی، تو اس کے بعد دوسرا طریقہ جو ہے پھر وہ اور کوئی اختیار کیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے دشمن کو متاثر کرنا ہے۔ ہوتے ہوتے میں یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اب یہ بھی طریقہ لوگوں نے نکال لیا، اگر ہم قتل کراتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم پھنس جائیں گے،
لہذا ایک طریقہ یہ ہے کہ جادو اور ٹونے کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کو راستے سے ہٹایا جائے، جو کسی کے مفاد کے گویا بیچ میں رکاوٹ بن رہے ہیں اس کو ہٹانے کے لیے جادو اور ٹونے تاجروں میں بھی چل رہے ہیں، اور صاحب مذہبی طبقے میں بھی چل رہے ہیں، عوام الناس میں بھی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سپر طاقتوں نے یہ راستہ نکالا ہے کہ اگر اس انداز سے جراثیم پیدا کیے جائیں اور پھیلائے جائیں تو ان کا بہت بڑا مقصد جو ہے اس سے حاصل ہوتا ہے۔ لہذا خانہ کعبہ اور بیت اللہ میں حاضری ختم کر دی۔ مسجد نبوی میں یہ بہت پرانا یہود و نصارہ کا منصوبہ تھا، آج اس شکل میں شاید یہ پورا ہو گیا یا پتہ نہیں کب تک چلے گا، اس پر بھی ہمیں سوچنا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اجتماعات جو دینی اور مذہبی حوالے سے ہوتے تھے ان کو بھی متاثر کیا ہے، حتیٰ کہ اب مسجدوں کی نمازیں اور جمعے کے اجتماعات کو بھی متاثر کیا ہے۔ یہ اس انداز سے جب گویا کسی طرح بھی ان چیزوں کو قابو میں نہیں لا سکے، انہیں اندازہ تھا کہ مسلمانوں کا اور اہل ایمان کا پھر قہر جو ہے وہ ہم پر ٹوٹ کے گرے گا، لہذا یہ انہوں نے طرز اختیار کیا ہے۔ اس پہلو کو بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ ان کا وہ مقصد کہ جو ان کا بڑا دیرینہ مقصد تھا کہ مسلمانوں کی رعب اور ان کا دبدبہ، ان کی ہیبت اور دین کی جو ایک ہیبت قائم ہوتی تھی دشمنان اسلام پر اور غیر مسلموں کے اوپر، اس کو بھی اس طریقے سے گویا کور کیا گیا ہے۔ یہ میں نے ذمہ داری سے کہا ہے، میرا حق ہے کہ میں اس بات کی طرف توجہ دلاؤں، باقی جو پہلو تھے پہلے بھی میں نے عرض کر دی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بیماری ہے تو اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو اللہ کے نیک بندوں کے طفیل میں اس کو ختم فرما دے، اور اگر یہ عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ پوری امت کو گناہوں کو بخش دے اور اس عذاب کو ٹال دیں، اور اگر یہ سازش ہے تو اللہ تعالیٰ سازش کرنے والوں کو بھی اور ان کی سازشوں کو بھی تباہ و برباد کر دے۔ یہ اس بیماری کے اوپر ہے، اور مجھے یقین ہے، میرا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ انشاءاللہ پاکستان سے یہ ضرور خاتمہ ہوگا، اور یہ انشاءاللہ عالم اسلام سمیت پوری دنیا سے یہ ختم ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی اس سے نجات عطا فرمائے، اور اہل کفر غیر مسلموں کی بھی اس سے حفاظت فرمائے۔ ہم غیر مسلموں کے لیے بھی وسعت رکھتے ہیں کہ وہ بھی تکلیفوں اور بیماریوں سے انہیں نجات مل جائے، شاید اللہ تعالیٰ ان کی یا ان کی اولادوں کو دولت ایمان عطا فرما دے۔ بس یہی میں اپنی گفتگو کا حاصل سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب